میں مثال سے اور سمجھا دوں، اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے، آپ نے دیکھ لیا، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے، آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا، ایک انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح بات کیجئے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، بھائی یہ سارے ٹریفک رولز بچاؤ کے لیے ہے نا، تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے، خامخواہ کھڑا رہوں میں یہاں کائے کے لیے؟ لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو، پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں؟ حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی تنخواہ، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی اتھارٹی، کتنی وہ سزا دلوا دے گا، لیکن یہ کہ وہی آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ؟ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی۔ قانونی ایمان کے ساتھ معصیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان کے دعوے داروں، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں۔ ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے، اس کے ساتھ معصیت کے انبار ہو۔ حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا۔ اب اس پر حدیثیں سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 3 دفعہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے، کانپ اٹھے ہوں گے۔ کون وہ بدبخت ہے، کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 دفعہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے، جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے؟ آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں، کبیرہ کیا سوال، صغیرہ بھی نہیں۔ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے، کج خلقی ہے، بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے، یہ کہیں گے، گناہ کی فہرست میں نہیں آئے گی بس۔ کبیرہ بہت بڑی ہے، لیکن اس پر اللہ کے رسول نے 3 دفعہ قسم کھائی، ایمان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے خط ہے۔ اور سنیے، فرمایا حضرت انس ابن مالک نے، یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے، متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں۔ راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئی، یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے پاس رہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حضور کے خادم خاص ہے، جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے معاملات میں مدد کرنے والا، خدمت کرنے والا، وہ ہے انس ابن مالک۔ کیونکہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بات پہلے اور سنا دوں، جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر 9 برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس، انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی؟ 19 برس، 10 برس حضور کی خدمت میں رہے،
پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں 10 برس حضور کی خدمت میں رہا، کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا، حضور نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اگر نہیں کیا خود کر لیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ حالانکہ بچے ہیں، بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ان صحابی کی ایک گواہی سنیے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو۔ الفاظ سمجھ رہے؟ جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے، شاید کبھی رہ جائے تو رہ جائے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کیا فرمایا؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ بنا پھرتا ہو وہ دیندار، بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا، امانت داری نہیں تو ایمان نہیں، ایفائے عہد نہیں تو دین نہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لیجیے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہے تو رد کر دیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے پھر ایک متفق علیہ روایت، بخاری اور مسلم کی راوی پھر کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ایمان ہو اور زنا ہو جائے، پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا؟ کیا قدر و قیمت اس ایمان کی؟ وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے۔ ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو، ایمان اور کردار کو نہ بدلے، ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس مرض کی دوا؟ پھینکو اٹھا کر۔ نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور زنا ہو، نہیں ممکن کہ ایمان ہو اور چوری ہو۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا، اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا نا، مغالطے کیا ہو گئے؟ مغالطے یہ ہو گئے کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات، یہ قانونی بات نہیں ہے، وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی۔ قانونی ایمان کی بات ہو تو یہ کافر ہو گیا، پھر کافر نہیں ہے۔ قانونی ایمان کا دار و مدار قول پر، یہ وہ حقیقی ایمان ہے، قلبی یقین والا ایمان، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گناہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ۔ اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ بتائیے کوئی اشتباہ ہے گیا؟ لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں، یہ غلطی کس سے ہوئی؟ خوارج سے۔ خوارج سے یہی غلطی ہوئی۔ وہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت، یہ باریک جیسے بال کا سب فرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے ہیں۔ انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا، پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے۔ کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا۔
ایمان نہیں ہے تو کافر ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کافر ہے، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی؟ بہت بڑی غلطی، بہت بڑی گمراہی. دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے، آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا. یہ چیز ذہن سے نکل گئی، اور برا نہ مانیے یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی. وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزخ ہم پر حرام. یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گناہ، کیوں نہ کرو؟ کیوں حرام خوری نہ کرو؟ کیوں رشوتیں نہ لو؟ کیوں بددیانتی نہ کرو؟ جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے، آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی. یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا اصل میں، یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی، عوام کے اندر جو ہلاک ہو. ان دونوں چیزوں سے بچیے. تیسری ایک غلطی کی اہل تشیع نے. انہوں نے کیا غلطی کی؟ ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے. فلاں مومن تھے، باقی سب مسلم ہی تھے، اور باقی سب منافق ہی تھے. یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں. دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان. چھٹی. تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں. سمجھ لیجیے ان باتوں کو. مجھے کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کرنی، بات سمجھانی. دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو، یا مسلم یا غیر مسلم. یہ ہے قانونی سطح. اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن منافق کوئی قانونی اینٹی نہیں ہے. دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے. ہاں حضور کہہ سکتے تھے، حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے. یہاں تک کہ جس کے بارے میں علم نشرہ ہو چکا تھا، عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی؟ نماز جنازہ کافر کی پڑھی جاتی ہے یا مسلمان کی؟ اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا. منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے، اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا. فار آل لیگل پرپسز اے منافق از اے مسلم. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ لیگل اینٹیز دو ہی ہے، کافر اور مسلم. تیسری اینٹی کوئی لیگل نہیں ہے، تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے. اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا. اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں. دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا، جیومیٹری پڑھی، تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی. کچھ گراف بنایا کرتے تھے، زیرو درمیان میں اور رائٹ سائڈ پہ +1 +2 +3 +4 اور لیفٹ پر -1 -2 -3 -4. درمیان میں کیا ہے؟ زیرو. یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے. +1 کیا ہے؟ ایمان کا پہلا درجہ. +2 کیا ہے؟ ایمان کا دوسرا درجہ. +3 کیا ہوگا؟ ایمان کا اور درجہ. اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا؟ +انفینٹی. انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا. ٹھیک ہے. اور -1 نفاق کا پہلا درجہ، -2 -3 اور انفینٹی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین. سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں زیرو بھی تو ہے کہ نہیں؟
یہ تیسری شکل ممکن ہے، جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو، بین بین ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اوپر سے مسلم اندر ایمان، مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر منافق، مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا۔ اوپر سے مسلم اندر نہ نفاق نہ ایمان، اب وہ نرا مسلم ہو گیا۔ اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہے، اللہ ماشاءاللہ منافق نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے، منافق نہیں ہے۔ یہ بڑا دھوکہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے، منافق نہیں ہے، ہاں مومن بھی نہیں۔ ایمان کسی اور شے کا نام ہے، ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے، ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو توکل، راضی برضائے رب، اطاعت رب، اتباع رسول، نیکی بھلائی اخلاق، یہ ہے ایمان۔ تو ہمارا کیا حال ہے اکثر و بیشتر؟ نہ مومن نہ منافق، بین بین میں ہے۔ اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر، ولکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لیکن اب آگے چلیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں، منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی۔ کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئی؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح۔ اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجیے تاکہ میں اس میں اس کو کفن دوں۔ حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وہ تو تھے نا، ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے، ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا۔ حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ نہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا، یہ کیا کیا تم نے؟ کشتی کو تم نے توڑ دیا، مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہے، یہ کیا کیا؟ یہ دیوار سیدھی کر دی ہے، بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ انک لن تستطیع معی صبرا، یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا۔ کھڑے ہو گئے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ کس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت، ایک ہے شرافت۔ اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی، مجھ سے سوال کیا نا، کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے گا۔ لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جو کمائی کی ہے وہی ملے گا، اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ دکھا دی جائے گی، یہ ہے تمہاری کمائی۔ تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے،
اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت، اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا، حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور وہ اسیران بدر میں تھے۔ بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ طویل القامت انسان تھے۔ عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو۔ اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا۔ آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا۔ بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے، منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی ایک صاحب حضرت حذیفہ ابن یمان، کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے، یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتا